بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 نومبر 1905 لیکچر لدھیانہ۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ بھی کھول کر کہتا ہوں کہ جو جاہل مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، وہ نبی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام پر افتراء کرتے ہیں اور اسلام کی حت کرتے ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ اسلام ہمیشہ اپنی پاک تعلیم اور ہدایت اور اس کے ثمرات، انوار و برکات اور معجزات سے پھیلا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان نشانات، آپ کے اخلاق کی پاک تاثیرات نے اسے پھیلایا ہے، اور وہ نشانات اور تاثیرات ختم نہیں ہو گئی ہیں، بلکہ ہمیشہ اور ہر زمانے میں تازہ بتازہ موجود رہتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی ہیں، اس لیے کہ آپ کی تعلیمات اور ہدایات ہمیشہ اپنے ثمرات دیتی رہتی ہیں، اور آئندہ جب اسلام ترقی کرے گا تو اس کی یہی راہ ہوگی، نہ کوئی اور جب اسلام کی اشاعت کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائے گی تو اس وقت ایسا خیال کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ اب تو سب کے سب امن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے کافی ذریعے اور سامان موجود ہیں۔ مجھے بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عیسائیوں اور دوسرے معترضین نے اسلام پر حملے کرتے وقت ہرگز اصلیت پر غور نہیں کیا۔ وہ دیکھتے کہ اس وقت تمام مخالف اسلام اور مسلمانوں کے استحصال کے لیے درپے تھے، اور سب کے سب مل کر اس کے خلاف منصوبے کرتے اور مسلمانوں کو دکھ دیتے تھے۔ ان دکھوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں اگر وہ اپنی جان نہ بچاتے تو کیا کرتے؟ قرآن شریف میں یہ آیت موجود ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، الحج آیت 40۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا جبکہ مسلمانوں پر ظلم کی حد ہو گئی، تو انہیں مقابلے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت کی یہ اجازت تھی، دوسرے وقت کے لیے یہ حکم نہ تھا۔ چنانچہ مسیح موعود کے لیے یہ نشان قرار دیا گیا، یازع الحرب۔ اب تو اس کی سچائی کا نشان ہے کہ وہ لڑائی نہ کرے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس زمانے میں مخالفوں نے بھی مذہبی لڑائیاں چھوڑ دیں۔ اس مقابلہ نے ایک اور صورت اور رنگ اختیار کر لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قلم سے کام لے کر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ عیسائی ہیں کہ ان کا ایک ایک پرچہ 50 ہزار نکلتا ہے، اور ہر طرح کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اسلام سے بیزار ہو جائیں۔ بس اس مقابلہ کے لیے ہمیں قلم سے کام لینا چاہیے، یہ تیر چلانے چاہیے۔ اس وقت تو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو اس سے بڑھ کر احمق اور اسلام کا دشمن کون ہوگا؟ اس قسم کا نام لینا اسلام کو بدنام کرنا ہے یا کچھ اور؟ جب ہمارے مخالف اس قسم کے سعی نہیں کرتے، حالانکہ وہ حق پر نہیں، تو پھر کیسا تعجب اور افسوس ہوگا کہ اگر ہم حق پر ہو کر تلوار کا نام لیں۔ اس وقت تم کسی کو تلوار دکھا کر کہو کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ قتل کر دوں گا، پھر دیکھو نتیجہ کیا ہوگا۔ وہ پولیس میں گرفتار کرا کے تلوار کا مزہ چکھا دے گا۔ یہ خیالات سراسر بیہودہ ہیں، ان کو سروں سے نکال دینا چاہیے۔ اب وقت آیا ہے کہ اسلام کا روشن اور درخشاں چہرہ دکھایا جاوے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ تمام اعتراضوں کو دور کر دیا جاوے، اور جو اسلام کے نورانی چہرے پر داغ لگایا گیا ہے اسے دور کر کے دکھایا جاوے۔ میں یہ بھی افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے جو خدا تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور اس عیسائی مذہب کے اسلام میں داخل کرنے کے لیے جو راستہ کھولا گیا تھا، اسے ہی بری نظر سے دیکھا اور اس کا کفر کیا۔ میں نے اپنی تحریروں کے ذریعہ پورے طور پر اس طریق کو پیش کیا ہے جو اسلام کو کامیاب اور دوسرے مذاہب پر غالب کرنے والا ہے۔ میرے رسائل امریکہ اور یورپ میں جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس قوم کو جو فراست دی ہے، انہوں نے اس خدا داد فراست سے ثمر کو سمجھ لیا ہے، لیکن جب ایک مسلمان کے سامنے میں اسے پیش کرتا ہوں تو اس کے منہ میں جھاگ آ جاتی ہے، گویا وہ دیوانہ ہے، یہ قتل کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ قرآن شریف کی تعلیم تو یہی تھی، ادفع باللتی احسن، حامیم سجدہ آیت 35۔ یہ تعلیم اس لیے تھی کہ اگر دشمن بھی ہو تو وہ اس نرمی اور حسن سلوک سے دوست بن جاوے اور ان باتوں کو آرام اور سکون کے ساتھ سن لے۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ میں مفتری نہیں، کذاب نہیں۔ اگر تم مجھے
خدا تعالیٰ کی قسم پر بھی اور ان نشانات کو بھی جو اس نے میری تائید میں ظاہر کیا دیکھ کر مجھے کذاب اور مفتری کہتے ہو، تو پھر میں تمہیں خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ کسی ایسے مفتری کے نظیر پیش کرو کہ باوجود اس کے کہ ہر روز افطرا اور کذب کے جو وہ اللہ تعالیٰ پر کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی تائید اور نصرت کرتا جاوے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسے ہلاک کرے، مگر یہاں اس کے برخلاف معاملہ ہے۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صادق ہوں، اس کی طرف سے آیا ہوں، مگر مجھے کذاب اور مفتری کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہر مقدمہ اور ہر بلا میں جو قوم میرے خلاف پیدا کرتی ہے مجھے نصرت دیتا ہے اور اس سے مجھے بچاتا ہے، اور پھر ایسی نصرت کی کہ لاکھوں انسان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دی۔ میں اس پر اپنی سچائی کو حاصل کرتا ہوں۔ اگر تم کسی ایسے مفتری کا نشان دے دو کہ وہ کذاب ہو اور اللہ تعالیٰ پر اس نے افترا کیا اور پھر خدا تعالیٰ نے اس کی ایسی نصرتیں کی ہوں اور اس قدر عرصے تک اسے زندہ رکھا ہو اور اس کے مرادوں کو پورا کیا ہو، دکھاؤ۔ یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ کے مرسل ان نشانات اور تائیدات سے شناخت کیے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ ان کے لیے دکھاتا اور ان کی نصرت کرتا ہے۔ میں اپنے قول میں سچا ہوں اور خدا تعالیٰ جو دلوں کو دیکھتا ہے وہ میرے دل کے حالات سے واقف اور خبردار ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے جو آل فرعون کے ایک آدمی نے کہا تھا، اے یکو کاذبن فعلیہ کذبہ ان یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، سورہ مومن آیت 29۔ کیا تم یہ یقین نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کا سب سے زیادہ دشمن ہے؟ تم سب مل کر جو مجھ پر حملہ کرو، خدا تعالیٰ کا غضب اس سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے، پھر اس کے غضب سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وعید کی پیشگوئیاں بعض پوری کر دیجئے، پیشگوئیاں بعض پوری کر دے گا، کل نہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ وعید کی پیشگوئیاں مشروط ہوتی ہیں، وہ توبہ، استغفار اور رجوع الی الحق سے ٹل بھی جایا کرتی ہیں۔ پیشگوئی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وعدے کی، جیسے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، سورہ نور آیت 56۔ اہل سنت مانتے ہیں کہ اس قسم کے پیشگوئیوں میں تخلف نہیں ہوتا، کیونکہ خدا تعالیٰ کریم ہے، لیکن وعید کے پیشگوئیوں میں وہ ڈرا کر بخش بھی دیتا ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ بڑا نادان اور اسلام سے دور پڑا ہوا ہے وہ شخص جو کہتا ہے وعید کی سب پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں، وہ قرآن کریم کو چھوڑتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم تو کہتا ہے یصبکم بعض الذی یعدکم، المومن آیت 29۔ افسوس ہے بہت سے لوگ مولوی کہلاتے ہیں مگر انہیں نہ قرآن کی خبر ہے نہ حدیث کی، نہ سنت انبیاء کی، صرف بغض کی جھاگ ہوتی ہے، اس لیے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو الکریم اذا وعد وفا، رحیم کا تقاضا یہی ہے کہ قابل سزا ٹھہرا کر معاف کر دیتا ہے، اور یہ تو انسان کی بھی فطرت میں ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے سامنے ایک شخص نے بناوٹی شہادت دی، اس پر جرم ثابت تھا، وہ مقدمہ ایک انگریز کے پاس تھا، اسے اتفاقاً چٹھی آ گئی کہ کسی دور دراز جگہ پر اس کی تبدیلی ہو گئی ہے۔ وہ غمگین ہوا، جو مجرم تھا وہ بوڑھا آدمی تھا، منشی سے کہا کہ یہ تو قید خانے ہی میں مر جاوے گا، اس نے بھی کہا کہ حضور بال بچے دار ہے۔ اس پر وہ انگریز بولا کہ اب مثل مرتب ہو چکی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ پھر کہا کہ اچھا اس مثل کو چاہ کر دو، اب غور کرو کہ انگریز کو تو رحم آ سکتا ہے، خدا تعالیٰ کو نہیں آتا۔ پھر اس پر بات پر بھی غور کرو کہ صدقہ اور خیرات کیوں جاری ہے، اور ہر قوم میں اس کا رواج ہے۔ فطرتاً انسان مصیبت اور بلا کے وقت صدقہ دینا چاہتا ہے اور خیرات کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بکرے دو، کپڑے دو، یہ دو، وہ دو، اگر اس کے ذریعے سے رد بلا نہیں ہوتا تو بھئی استرار انسان کیوں کرتا ہے؟ استرارن انسان کیوں ایسا کرتا ہے؟ نہیں، رد بلا ہوتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر کے اتفاق سے یہ ثابت ہے، اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں ہی کا مذہب نہیں بلکہ یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کا بھی یہ مذہب ہے، اور میری سمجھ میں روئے زمین پر کوئی اس امر کا منکر ہی نہیں، جبکہ یہ بات ہے تو صاف کھل گیا کہ وہ ارادہ الہی ٹل جاتا ہے۔ پیش گوئی اور ارادہ الہی میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ پیش گوئی کی اطلاع نبی کو دی جاتی ہے اور ارادہ الہی پر کسی کو اطلاع نہیں ہوتی، اور وہ مخفی رہتا ہے۔ اگر وہی ارادہ الہی نبی کی معرفت ظاہر کر دیا جاتا تو وہ پیش گوئی ہوتی، اگر پیش گوئی نہیں ٹل سکتی تو پھر ارادہ الہی بھی صدقہ خیرات سے نہیں ٹل سکتا۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وعید کے پیش گوئیاں ٹل جاتی ہیں، اس لیے فرمایا وَإِيَّكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ،
المومن آیت 29۔ اب اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ بعض پیشگوئیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ٹل گئیں۔ اگر میری کسی ایسی پیشگوئی پر ایسے اعتراض کیا جاتا ہے تو مجھے اس کا جواب دو۔ اگر اس امر میں میری تکذیب کرو گے تو میری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والے ٹھہرو گے۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ کل اہل سنت جماعت اور کل دنیا کا مسلم مسئلہ ہے کہ تضرع سے عذاب کا وعدہ ٹل جایا کرتا ہے۔ کیا حضرت یونس علیہ السلام کے نظیر بھی تمہیں بھول گئی ہے؟ حضرت یونس کی قوم پر جو عذاب ٹل گیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ سورہ منصور وغیرہ کو دیکھو، اور بائبل میں یونا نبی کی کتاب موجود ہے۔ اس عذاب کا قطعی وعدہ تھا، مگر یونس کی قوم کے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کی، مگر یونس کی قوم نے عذاب کے آثار دے کر توبہ کی اور اس کی طرف رجوع کیا۔ خدا تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور عذاب ٹل گیا۔ ادھر حضرت یونس یوم مقررہ پر عذاب کے منتظر تھے، لوگوں سے خبریں پوچھتے تھے۔ ایک ذمہ دار سے پوچھا کہ اب نینوا کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اچھا حال ہے۔ تو حضرت یونس پر بہت غم طاری ہوا اور انہوں نے کہا لن ارجع الی قومی کذابا، یعنی میں اپنی قوم کی طرف کذاب کہلا کر نہیں جاؤں گا۔ اب اس نذیر کے ہوتے ہوئے اور قرآن شریف کی زبردست شہادت کے موجودگی میں میری کسی ایسی پیشگوئی پر جو پہلے ہی سے شرطی تھی اعتراض کرنا تقوی کے خلاف ہے۔ متقی کی یہ شان نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے منہ سے باہر نکال دے اور تکذیب کو آمادہ ہو جاوے۔ حضرت یونس کا قصہ نہایت دردناک اور عبرت بخش ہے اور وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اسے غور سے پڑھو یہاں تک کہ وہ دریا میں گرائے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں گئے، تب توبہ منظور ہوئی۔ یہ سزا اور عتاب حضرت یونس پر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو قادر نہ سمجھا کہ وہ وعید کو ٹال دیتا ہے۔ پھر تم کیوں میرے متعلق جلدی کرتے ہو اور میری تکذیب کے لیے ساری نبوتوں کو جھٹلاتے ہو؟ یاد رکھو خدا تعالیٰ کا نام غفور ہے، پھر کیوں وہ رجوع کرنے والوں کو معاف نہ کرے؟ اس قسم کی غلطیاں ہیں جو قوم میں واقع ہو گئی ہیں، انہی غلطیوں میں سے جہاد کی غلطی ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ جہاد حرام ہے تو کالی پیلی آنکھیں نکال لیتے ہیں، حالانکہ خود ہی مانتے ہیں کہ جو حدیثیں خونی مہدی کی ہیں وہ مخدوش ہیں۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس باب میں رسالے لکھے ہیں اور یہی مذہب میاں نذیر حسین دہلوی کا تھا۔ وہ ان کو قطعی صحیح نہیں سمجھتے۔ پھر مجھے کیوں کاذب کہا جاتا ہے؟ سچی بات یہی ہے کہ مسیح موعود اور مہدی کا کام یہی ہے کہ وہ لڑائیوں کے سلسلے کو بند کرے گا اور قلم، دعا اور توجہ سے اسلام کا بول بالا کرے گا۔ اور افسوس ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ جس قدر توجہ دنیا کی طرف ہے دین کی طرف نہیں۔ دنیا کی آلودگیوں اور ناپاکیوں میں مبتلا ہو کر یہ امید کیوں کر سکتے ہیں کہ ان پر قرآن کریم کے معارف کھلیں؟ وہاں صاف لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ آیت 80۔